لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام سامعین مکرم عزیزان ملت بزرگان دین سفر و شام اسلام میرے عزیز دوستوں ساتھیوں اور بزرگوں آج 8 نومبر کو آپ کے ہاں رحمانیہ مسجد میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس دینی ایمانی ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جن دوستوں نے اہل علاقہ نے حلقہ کے لوگوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے آمین آج ہمارے بھائی وسیع کی شہادت کا دن ہے 8 نومبر کو وہ شہید ہوئے تھے اس کی مناسبت سے رکھے جانا والا یہ خوبصورت پروگرام یہ حلقہ اور ٹاؤن کے ذمہ داروں کو اس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے
اپنے ساتھی کی شہادت کی تاریخ کو یاد رکھا اور آج اس کی تاریخ پر ختم نبوت کے عنوان سے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا۔ یقیناً اس اہتمام سے آپ نے گولی مارنے والے دشمن کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم نے وسیع کو ختم نبوت کی دفاع اور صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے لیے گولی مار کر خاموش کیا تھا۔ آج کی تاریخ میں ہم اس اجتماع کا انعقاد کر کے تمہیں پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، عشق رسول میں ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ آج اس اجتماع کا انعقاد کر کے انہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری دہشت گردی اور تخریب کاری اور بزدلی سے اس قوم کے دلوں سے عشق رسول، عشق صحابہ اور اہل بیت کو نہیں نکالا جا سکتا۔ آج کے اس اجتماع میں اپنے بھائی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ قوم آج کہہ رہی ہے کہ تم جو چاہے زور لگا لو، جتنا تم دبانے کی کوشش کرو گے، عشق رسول کے چراغ، صحابہ کی عفت اور عزت کے چراغ ہمارے دلوں میں روشن ہوتے رہیں گے۔ شہید کے جانے سے جذبات ختم نہیں ہوا کرتے، ولولے ختم نہیں ہوا کرتے، بلکہ جذبات اور ولولوں کو تازگی اور روشنی ملا کرتی ہے اس عزم کے ساتھ کہ اگر وسیع اپنی جان دے کر چلا گیا، جب بھی موقع ملا ختم نبوت اور صحابہ اور اہل بیت کی عزت کے لیے ہم سر پر چشم جام دینے کو تیار ہوں گے۔ اور میں ایک بات اور بھی ان دشمنوں سے آج کے اجتماع میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم جس موت سے ہمیں ڈراتے ہو، ہم اس کے شوق میں گھومتے ہیں۔ تم جس موت سے ہمیں ڈراتے ہو، ہم اس کے شوق میں گھومتے ہیں۔ اتنا تمہیں زندگی سے پیار نہیں ہے جتنا ہمیں ختم نبوت میں کٹنے سے پیار ہے۔ اور آپ سے بھی یہ کہتا ہوں اور سوال بھی کرتا ہوں، پوچھتا بھی ہوں، اگر ختم نبوت پر فدا ہونے کا وقت آیا اور کسی نے آپ کو پکارا کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان دینی ہے، تو تیار ہو یا نہیں ہو؟ پوچھنا چاہتا ہوں، تیار ہو یا نہیں ہو؟ تیار ہو؟ میں نے یہ سوال کیا اور انہوں نے یہ جواب دیا۔ دشمن شاید ان کے چہروں کو نہیں دیکھ رہا، یا بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، جوانوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عشق رسول، ختم نبوت کے تحفظ، صحابہ کرام اور اہل بیت کی عزت اور ناموس کے لیے ان سب کے جذبات یکساں ہیں اور یہ کسی کمپرومائز کے موڈ میں نہیں ہے۔ انہوں نے عزم کیا ہوا ہے ختم نبوت، ناموس صحابہ اور اہل بیت کے لیے ایک جان نہیں 1000 جانیں ہوں گی تو ہم فخر کے ساتھ قربان کر دیں گے۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا اور وہ جملہ آج پھر دہراتا ہوں کہ جب ملک میں بے چینی پھیلتی ہے، اس بے چینی کے نتیجے میں جب حکمران بے چین ہوتے تو بے چین ہو کر کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک میں امن و امان کو قائم کریں، تو میں نے اس
وفاداری نبھائیں گے۔ شہیدوں نے جان دے کر ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے۔ اور اگلی بات سمجھیے، ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، ختم نبوت کے مسئلے کو چھوڑا جا سکتا۔ ذرا یہ تو سمجھیے ختم نبوت کیا ہے۔ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضور علیہ السلام پر یہ سلسلہ ختم ہوا، اور یہاں پر باب نبوت کو بند کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ صرف نبی نہیں ہیں، خاتم النبیین ہیں، ختم الرسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، نبی کے فرمان نے بتایا ہے۔ ہر زمانے کے مسلمان اس عقیدے پر پختہ رہے، لیکن کچھ طبقات اس عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا کرتے رہے کہ یہ نبی ہے اور یہ نبی ہے، لیکن ہمارے قرآن اور تعلیم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، اب آخری نبی ہے آپ، اور آپ کے کندھے پر ختم نبوت کی مہر ہے، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے۔ آپ کو یہ تاج سجا کر بھیجا گیا، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، آپ آخری نبی ہیں۔ اب کوئی بھی نبوت کا اعلان کرے یا کوئی کسی کے لیے نبی کی بات کرے، یہ نبی نہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ بات جھوٹی ہے، یہ فعل جھوٹا ہے، یہ عمل جھوٹا ہے، یہ پیغام جھوٹا ہے، یہ بات جھوٹی ہے۔ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے، مال لٹاتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، مدارس بناتا ہے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ کہ حضور کے بعد نبی اور بھی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ عمل تو کیا قابل قبول ہوگا، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اور اس کے مسلمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، صرف اس بات سے کہ وہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اور مسلمانوں جیسے حضور پر نبی ماننا، رسول ماننا لازم ہے، ایسے ہی آخری نبی اور آخری رسول ماننا لازم ہے۔ صرف رسول مان کر آخری رسول نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو آپ میں سے بہت سارے لوگ، یا اگر آپ میں سے نہیں ہیں تو کوئی سننے والے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، یہ سب بس صرف لوگوں کو کافر بناتے ہیں اور ان کو اسلام سے خارج کرتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا بس یہی کام ہے۔ دیکھے نا، کہتا ہے کوئی نبی کو نہ مانے وہ کافر، کوئی اسے آخری نبی نہ مانے وہ کافر۔ یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟ اس کو کس نے اختیار دیا یہ کسی کو کافر کہے؟ بھائی کچھ اصول طے ہیں،
اختیار میرا نہیں ہے، میں تو بات بتا رہا ہوں۔ بات بتانے میں اختیار نہیں ہوتا، فتویٰ لگانے میں اختیار ہوتا ہے۔ میں نے فتویٰ لگایا نہیں ہے، میں نے تو فتویٰ پڑھا ہے، میں نے تو فتویٰ بتایا ہے، میں نے تو یہ دلیلیں دی ہے کہ جناب جو حضور کی نبوت اور ختم نبوت کا انکار کرے وہ مسلمان آپ کہیں گے جی یہ تکفیری ہیں، یہ تو فتویٰ لگا لیں، یہ تکفیری ہیں۔ اگر آپ مجھے تکفیری کہو گے پھر آپ کو اپنے ملک کے آئین کو بھی تکفیری کہنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آئین میں، پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ قادیانیوں کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے کافر قرار دیا اور آئین بنا دیا کہ یہ شخص مسلمان ہو سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو حج بھی پڑھتا ہے، یہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ مسجد میں چندہ بھی دیتا ہے، یہ خیرات بھی کرتا ہے، اور آپ کہتے ہو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ اسے کیوں کافر کہتے ہو؟ میں نے کہا میں کافر نہ کہتا اگر یہ نبی کے بعد اور نبی نہ مانتا۔ اس کے کفر کی وجہ میں نہیں ہوں، اس کی کفر کی وجہ یہ خود ہے، اس کی کفر کی وجہ یہ خود ہے۔ بھائی یہ خود کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اس نے اپنے عقیدے کو مسلمانوں سے جدا کیا، اور جو اپنی راہیں جدا کر لے وہ جدائی ہوتا ہے، ملا ہوا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی پاکستان چھوڑ کے چلا جائے اور کسی اور ملک کی نیشنلٹی لے لے اور یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پاکستانی ہی کہو اور میرے بارے میں کہو یہ پاکستان میں ہی ہے، آپ ایسا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جب واپس آ جاؤ گے تو آپ کو پاکستان میں کہیں گے، جب باہر چلے جاؤ گے آپ کو پاکستان سے باہر کہیں گے۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ آدمی مسجد میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب میرے خلاف غلط باتیں نہ کرو، کیوں کہتے ہیں مجھے ایسا؟ میں نے کہا میں نے تجھے کبھی مسجد میں دیکھا نہیں ہے، اگر تو چاہتا ہے میں تجھے مسجد میں کہوں تو مسجد میں آ جا، میں تجھے کہوں گا یہ مسجد میں ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہی نہیں ہے، میں نے کہا یہ بچہ اسکول میں نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں مجھے ایسے نہ کہو، بھائی تو نہیں پڑھتا تو کہتا ہوں، پڑھتا تو میں نہ کہتا۔ ایک آدمی پولیس میں ہے ہی نہیں، میں کہتا ہوں یہ پولیس میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ایسے نہ کہو، میں نے کہا بھائی اگر تو ہوتا تو میں تجھے ایسے نہ کہتا، تو ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی فوج میں نہیں ہے، میں اسے فوجی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے مجھے فوجی کہو، میں نے کہا تو ہے ہی نہیں، میں کیسے کہوں؟ فوجی کہلوانے کے لیے فوج میں بھرتی ہونا پڑے گا، سپاہی کہلانے کے لیے جناب پولیس میں بھرتی ہونا پڑے گا، مسجد اور نمازی کہلانے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، اور مسلمان ہونے کے لیے نبی کو آخری نبی ماننا پڑے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ مسلمہ عقیدہ ہے، حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے میں آخری نبی نہیں مانتا، اس میں قصور ہمارا ہے یا اس کا؟ تو مورد الزام ہمیں کیوں ٹھہراتے ہو؟ مولوی صاحب آپ بڑے سخت ہو، اس سے کیوں نہیں کہتے کہ آپ بڑے بے ایمان ہو؟ مجھ سے کیوں کہتے ہو کہ آپ بات بڑی شدت سے کرتے ہو؟ اس سے کیوں نہیں کہتے کہ آپ خود بخود باہر نکل گئے ہو، اس وجہ سے آپ بے ایمان ہو؟ اور اگر ہم نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ ہم جانے والے کو کہہ دیا کہ یہ چلا گیا، پھر وہ آنے پر مجبور ہوگا، لیکن ہم کہتے نہیں یہ چلا گیا،
ہم کہتے جی ناراض ہو جائے گا، لوگ کیا بولیں گے، اس نے آخری نبی حضور کو نہ مان کر حضور کو ناراض کر دیا، میں اس کو مسلمان کہہ کر اس کو راضی کر لوں، اسے راضی کر لوں؟ تو پاکستان کے آئین میں بھی پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر کو مسلمان نہیں بلکہ کیا کہا؟ اچھا جب کافر کہتے ہیں نا لوگوں کو برا لگتا ہے، چلو میں یوں کہہ دیتا ہوں مسلمان نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہے۔ بھئی کون مسلمان نہیں ہے؟ کون کافر ہے؟ قادیانی کافر ہے؟ میں نے تو بھی قادیانی یا رافضی یا خارجی یا شیعہ کسی کی بات ہی نہیں کی ہے، میں نے تو بھی صرف یہ کہا ہے کہ جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا خیال ہے اگر کوئی دیوبندی انکار کر دے مسلمان رہے گا؟ کوئی بریلوی انکار کر دے مسلمان رہے گا؟ کوئی اہل حدیث انکار کر دے مسلمان رہے گا؟ لیکن یہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ کام یہ انکاری نہیں ہے، یہ تو اقراری ہے۔ یہ کرتے اب کرتا کون ہے؟ انکار کرتا دیوبندی نہیں کرتا، بریلوی نہیں کرتا، اہل حدیث نہیں کرتا، انکار قادیانی کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کرے تب بھی یہ فارغ، یہ نسبت اس کو بچا سکتی نہیں ہے۔ اگر کہے جی میری نسبت بہت اونچی ہے، بہت اونچی بنے ہو، لیکن اگر نبی کو آخری نبی نہیں مانے گا تو فارغ ہے۔ اس لیے میں آپ کو آج یہ سبق دے رہا ہوں، اور وہ سبق یہ کہ جب بھی آپ حضور کا نام لیں تو حضور کا نام لینے سے پہلے کہیں آخری نبی۔ کیا کہیں گے؟ آخری نبی۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگ تھکے ہوئے ہو۔ آخری نبی، آخری نبی۔ حالانکہ سفر میں نے کیا ہے، میں کل اس ٹائم جنگ میں تھا، اور جب میری تقریر کا نمبر آیا تو 3 بج رہے تھے۔ کتنے بج رہے تھے؟ اور اس کے بعد سفر سے ابھی پہنچا ہوں میں۔ آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے آپ تھکے ہوں، میں ابھی سو کے آیا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یا تو پتہ نہیں اس مائک کی آواز آپ کو ٹھیک نہیں جا رہی، بات سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، جب آپ حضور کا نام لیں گے تو کیا کہیں گے؟ جب بھی آپ نام لیں آپ کہیں گے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، آخری نبی محمد الرسول اللہ۔ پہلے یہ کہیں گے، بعد میں نام لیں گے، تاکہ سننے والے کو پتہ چلے یہ مسلمان ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے نہیں، اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور کو آخری نبی مانتے نہیں، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا بھی بڑی عجیب ہے، لوگ حسین کو مانتے نہیں، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ ہے نہیں، کیوں کہتے ہیں؟ توجہ ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا ان کے لیے نہیں کرتے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتے، دھوکہ دینے کے لیے کرتے، فرار کرتے، دھوکہ
تم تو نبی کو مانتے نہیں، محمدی تو ہم ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہ حلوی ہے، میں نے کہا تم حلوی کیسے ہو؟ تم تو علی کو مانتے نہیں ہو، حلوی تو ہم ہیں۔ ہو یا نہیں ہو؟ چل کے آگے بتاتا ہوں کیسے۔ تو جب بھی حضور کا نام لیں گے تو پہلے کیا کہیں گے؟ اس کے بعد نام لیں گے، یا آخری نبی کہیں گے یا خاتم النبیین کہیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے بات سمجھ میں۔ دوسرا جملہ، آخری معصوم کیا کہیں گے؟ آخری معصوم یا خاتم المعصومین حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یوں باتیں نہیں ہیں، یہ عقیدے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ یاد رکھنا چاہیے، حضور کا نام لیں گے، آخری نبی کہیں گے، آخری معصوم کہیں گے، خاتم النبیین کہیں گے یا خاتم المعصومین کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اگلی بات، جب باری ابو بکر کی آئے، ابو بکر صرف نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ آپ سب بول رہے ہو، بہت ساروں کو سمجھ نہیں آ رہی، میں بولوں گا سب سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ جب ابو بکر کا نام آئے پہلے نام نہیں لیں گے، پہلے کہیں گے خلیفہ بلا فضل۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یا کہیں گے خلیفہ اول۔ خلیفہ اول کون ہے؟ سب بولو تاکہ یاد ہو جائے، کون ہے؟ جب آپ عمر کا نام لیں گے تو پہلے کہیں گے خلیفہ ثانی۔ کیا کہیں گے؟ جب آپ حضرت عثمان کا نام لیں گے تو پہلے کہیں گے خلیفہ ثالث۔ کیا کہیں گے؟ اور جب حضرت علی کا نام لیں گے تو آپ کہیں گے خلیفہ رابع۔ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم اور خلیفہ چہارم۔ کیا خلیفہ ہے؟ انہیں کہتے ہیں خلفائے راشدین۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور آخری نبی ہیں اور یہ آخری نبی کے خلفاء ہیں، یہ آخری نبی کے نائبین ہیں، یہ آخری نبی کے خلفاء ہیں، یہ آخری نبی کے جانشین ہیں۔ ان میں پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان اور چوتھا علی ہے، پھر حسن ہے، پھر معاویہ ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بات آگے بڑھتی رہی، یہ
کے گواہ یہی ہیں، پیغمبر کے ساتھی یہی ہیں، نبی کے جسم کی گواہ یہی ہے، دین کے گواہ یہی ہے، شریعت کے گواہ یہی ہے، کلمہ پڑھنے والے یہی ہیں، نمازیں پڑھنے والے یہی ہیں، روزہ رکھنے والے یہی ہیں، جہاد کرنے والے یہی ہیں، صداقت کرنے والے یہی ہیں۔ آخری نبی کی آخری امت کے یہ پہلے لوگ جو دنیا کے لیے مثال ہے، ساری شریعت پر عمل کرنے والے یہی ہیں۔ سائل سلام کرتا ہے، مولانا صاحب لمبا قصیدہ پڑھ دیا، فاروقی صاحب لمبی بات کر دی، یہی ہے کہہ رہے ہو، یہی ہے کہہ رہے ہو، وہی ہے کہہ رہے ہو، یہی ہے کہہ رہے ہو، یہ ہے کون؟ انہیں کہتے کیا ہے؟ یہ جماعت کون سی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اسے پکارتے کسے ہیں؟ تو میں جواب دینے لگا، جب میں یہ جواب دے کر وہ نام لیتا ہوں، ہر دل سے آواز آتی ہے، وہ کون ہے؟ جواب آتا ہے صحابہ، صحابہ۔ جو نہیں بول رہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں بول رہے، یا ان کو سمجھ نہیں آئی یا مجھے سمجھ نہیں آئی، کوئی مسئلہ تو ضرور ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟
نبی کی ملی، وہ صحابہ جو آخری نبی کے ساتھ جڑے رہے، وہ صحابہ جنہیں عزتیں ملی، وہ صحابہ جنہیں عظمتیں ملی، وہ صحابہ جو تورات میں چمکے، وہ صحابہ جو انجیل میں چمکے، وہ صحابہ جو زبور میں چمکے، وہ صحابہ جنہیں منتخب کیا، وہ صحابہ جنہیں پسند کیا، وہ صحابہ جن سے پیار کیا، وہ صحابہ جن کی الفتیں چلی، وہ صحابہ جن کا دل چلا، وہ صحابہ جو
بات کرتا ہے وہ ساتھ چلتا ہے. تو آج نبی کے ظلم کی بات کرتا ہے وہ ظلم میں ہاتھ پھیرتا ہے. تو نبی کے سائے کی بات کرتا ہے وہ نبی کا سایہ بن جاتا ہے. تو پیغمبر کے وجود کی بات کرتا ہے وہ وجود کو کندھوں میں اٹھا لیتا ہے. تو نبی کے چہرے کی بات کرتا ہے وہ چہرے کو گود میں رکھ لیتا ہے. تو پیغمبر کی گھر کی بات کرتا ہے وہ سسر بن جاتا ہے. تو پیغمبر کے گھرانے کی بات کرتا ہے وہ داماد بن جاتا ہے. تو نبی کی بات کرتا ہے وہ نبی کی بیٹی کا شوہر بن جاتا ہے. تو نبی کی بات کرتا ہے وہ نبی کو اپنی بیٹی دے دیتا ہے. تو نبی کی بات کرتا ہے وہ نبی کا گھرانہ بھی بنتا ہے یارانہ بھی بنتا ہے. جو گھرانہ اور یارانہ بنے وہ رہے ہیں تو تو کیسے ہے؟ اگر میں نے والی بات نہیں اگر صحابہ نہیں ہے مومن تو دنیا میں مومن ہے ہی کوئی. یہ نقبی نجبی یشبی نجبی یہ شخصی کفسی یہ نفسی نفسی یہ ٹولے ڈالے یہ نکے مارے تم کہاں سے ہوئی کون ہو اور کون ہو تم کون ہو تم کون ہو تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو تم؟ کیا ہو تم؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کی بات کرتے ہو؟ ہم صحابہ کے جوتوں کی بات بھی تمہیں نہیں کرنے دیتے. تم صحابہ کے پاؤں سے لگنے والی گندگی کے برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تمہیں یہ نہیں پتا تم لوٹے کے ہو یا کسی اور کے ہو. تم تمہارا صحابہ پر کرتے ہو خالی صحابہ کو لیتے ہو. تم سے بڑا بدترین گندہ دنیا میں اور کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کافر ہیں. میں نے کہا تم بھی بڑے عجیب ہو. کافر ہیں یہ تو انسان ہی نہیں. تمہیں پتا ہے جب صحابہ جنگل میں گئے تھے اور جا کر جنگل کے درندوں سے کہا تھا آج کی رات محمد کے غلام اس جنگل میں گزارنا چاہتے جنگل خالی کرو. صحابہ کی آواز پہ جنگل خالی ہوا تھا نہیں ہوا تھا. درندے نکلے تھے چرندے نکلے تھے سور نکل پڑے تھے خنزیر نکل پڑے تھے کتے نکل پڑے تھے اور نکل کر جاتے ہوئے کہہ رہے تھے جنگل خالی کرو. پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جنگل چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا محمد کے غلام آ گئے. مجھے کہنے میں کیا تردد اور کیا شک اور کیا ڈر ہے کہ صحابہ کے منکر تجھ سے تو جنگل کے درندے اچھے خنزیر اور سور اچھے کتے اور بلیاں اچھی ہیں سانپ اور بچھو اچھے جو محمد کے صحابہ کی آواز سن کر نکل پڑے تھے. اور تم بےمانو آج بھی محمد کے ساتھیوں کی گستاخی کرتے ہو. تم سے بڑا بدترین کافر دنیا میں اور کوئی نہیں. بس سمجھ آ رہی ہے تبھی تو بولے نہ آتے تو بولتے. اب دیکھو میں نے نام ہی لیا. اور کتنی سمجھدار ہے. میں نے تو ویسے کہا انہیں پتا ہے کون ہے. انہیں پتا ہے کہ بندی نہیں. انہیں پتا ہے بریلوی نہیں. انہیں پتا ہے حدیث نہیں.
सिद्दीक का हया नहीं है, उन्हें पाकिस्तान का हया नहीं हो सकता। जिन्हें सिद्दीक का हया नहीं, उस्मान का हया नहीं, उन्हें पाकिस्तान का हया नहीं हो सकता। ये सहाबा के भी गद्दार है और पाकिस्तान के भी गद्दार है। इसलिए इन गद्दारों के लिए तुम्हें अपने उसूल बदलने होंगे। तो मैं आपसे कह रहा था, उसूल कौन से नबी है? उम्मत कौन सी उम्मत है? कुरान कौन सी किताब है? कौन सी किताब है? कौन सी किताब है? आखिरी किताब है। और सहाबा इस उम्मत के पहले लोग हैं। सहाबा इस उम्मत के सहाबा इस उम्मत के पहले लोगों से वफा करोगे, इनकी अज़मत के दम करोगे, हुजूर का नाम जब भी लोगे आखिरी नबी कहोगे, अबू बकर का नाम जब भी लोगे खलीफा अव्वल कहोगे, उमर का नाम लोगे खलीफा सानी कहोगे, उस्मान का नाम लोगे खलीफा सालिस कहोगे, अली का नाम लोगे खलीफा राबे कहोगे। ऐसा कहोगे? यकीन दिलाओगे? अगर ये बात बताओगे, सहाबा सहाबा करोगे, दुनिया को बता दो हम मदे सहाबा की एक धूम मचा देंगे। ये जज्बाए ईमानी आलम को दिखा देंगे। दिखाओगे? बहुत सारे लोग बुजुर्ग यहाँ सोच रहे होंगे, मौलवी साहब ने सहाबा 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 क्या फिक्र मचाया हुआ तुमने। बुजुर्गों, सफेद दाढ़ी वालों, रात में उठते हो, तहज्जुद पढ़ते हो, अल्लाह की कसम तहज्जुद हुजूर कैसे पढ़ते थे सहाबा ने बताया है। इसको लेकर तबलीगी जमात में जाने वालों, जाकर दावत देते हो, दावत हुजूर ने कैसे दी थी कौन बताते हैं? कुरान की तिलावत करने वालों, जब कुरान की तिलावत करते हो तो कुरान की तिलावत सबसे पहले किसने की थी? और कलमा पढ़ने वालों, आज कलमा पढ़कर फख्र करते हो, बताओ कलमा पहले किसने पढ़ा था? जिहाद की बात करने वालों, आज तलवार तीर उठाकर दुश्मन का मुकाबला करते हो, सबसे पहले मुकाबला किसने किया था? तकवे और तहारत की बात करने वालों, तहारत और तकवे की बात सबसे पहले किसने की थी? हुकूमत और रियासत की बात करने वालों, निजाम रियासत मदीना पर सबसे पहले काम किसने किया था? एक बात कहूं और उसका जिक्र करता जाऊं, पलट कर देखो, पीछे तबका नजर आएगा, उसका नाम क्या है? आज एक गुरु और एक तबका सहाबा की तौहीन कर रहा है, उन्हें गालियां दे रहा है, उन्हें बुरा भला कह रहा है, बरसरे मैदान कर रहा है, सोशल मीडिया में कर रहा है, अपनी मजलिसों में कर रहा है, अपनी महफिलों में कर रहा है। हमें मुंह सीकर और सीकर चुप